بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بائیڈن آسٹریلیا کا دورہ نہیں کریں گے، کوارڈ سمٹ کینسل، مودی کا سڈنی دورہ برقرار۔ سوڈان میں لڑائی تیز، دارالحکومت دھماکوں سے گونجتا رہا، سعودی عرب نے کہا امن کوششوں کے پابند ہیں۔ جدہ عرب لیگ چوٹی کانفرنس کی میزبانی کے لیے تیار، ڈیلیگیشن سطح کی بات چیت شروع، سوڈان اہم موضوع۔ ایران کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرنے کے لیے ایجپٹ پر اسرائیل کا دباؤ، عہدیداروں کا قاہرہ میں خفیہ دورہ۔ ہزاروں بیلٹ باکسز سے چھیڑ چھاڑ ہوئی، ترکی کی اپوزیشن پارٹیوں کا الزام، الیکشن عہدیداروں سے شکایت۔ رشیا یوکرین اناج ڈیل جمعرات کو ختم ہو جائے گی، سمجھوتے کی مدت بڑھانے سے ماسکو کا انکار۔ تھائی لینڈ میں حکومت بنانے کی کوششیں، اپوزیشن پارٹیوں کے درمیان سرگرم بات چیت۔ نکولاس سرکوزی کرپشن کیس میں اپیل ہار گئے، الیکٹرانک بریسلیٹ پہن کر گھر میں رہنا پڑے گا۔ چیف منسٹر کرناٹک کا فیصلہ اب تک نہیں ہوا، سدھارمیہ کیمپ میں جشن، شیو کمار پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ دہشت گردوں، ڈرگ ڈیلرز اور گینگسٹرز میں گٹھ جوڑ کی تحقیقات، 6 ریاستوں میں 100 سے زیادہ مقامات پر NIA کے دھاوے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ انڈیا، آسٹریلیا، امریکہ اور جاپان کے درمیان اگلے ہفتے ہونے والی کوارڈ سمٹ کینسل کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے آسٹریلیا کا دورہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے یہ بات بتائی۔ بائیڈن اینتھنی البنیز کے علاوہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپانی پرائم منسٹر فومیو کیشیڈا کے ساتھ 24 مئی کو کوارڈ میٹنگ میں حصہ لینے والے تھے۔ کوارڈ گروپ بظاہر چائنا کے جارحانہ رویے سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بائیڈن نے پاپوا نیو گنی کا دورہ بھی کینسل کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی داخلی یا اندرونی سیاست کی وجہ سے بائیڈن نے یہ دورہ کینسل کیا ہے۔ بائیڈن جاپان میں G7 ملکوں کی کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ وہ جاپان کا دورہ کریں گے، لیکن انہوں نے اپنے دورے کا آخری مرحلہ کینسل کر دیا ہے۔ کوارڈ لیڈرز اس کے بجائے جاپان میں بات چیت کریں گے۔ یہ تمام لیڈرز ویکینڈ پر جاپان میں ہوں گے۔ آسٹریلیا کے لیڈر نے کہا کہ کوارڈ ایک اہم عالمی ادارہ ہے، ہم چاہیں گے کہ کوارڈ کی لیڈرشپ کے درمیان بات چیت ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی ان 3 ملکوں کا دورہ کرنے والے ہیں۔ البنیز نے یہ بھی بتایا کہ جاپان کے وزیر اعظم بھی آسٹریلیا کا دورہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ پہلے ایسا منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن وزیر اعظم مودی آپسی ملاقات کے لیے سڈنی جائیں گے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم اور دوسرے مقامات پر ہوائی حملے اور لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ ساؤتھ خرطوم میں کئی جگہ دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ دریائے نیل کے اس پار بھی لڑائی ہو رہی ہے، خاص طور پر بوہری اور امدرمن ٹاؤن میں جھڑپوں کی خبریں ہیں۔ 15 مئی کو فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان یہ لڑائی شروع ہوئی تھی۔ اس سے ملک میں ایک انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ایسے اندیشے ہیں کہ لڑائی کی وجہ سے خطے کا استحکام متاثر ہوگا۔ لڑائی سے سوڈان کے اندر ہی 7 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور 2 لاکھ پڑوسی ملکوں کو فرار ہوئے ہیں۔ جو لوگ دارالحکومت میں باقی رہ گئے ہیں انہیں کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ ہاسپٹلز بھی ٹھپ ہیں، ہر طرف لاقانونیت ہے۔ ویسٹ دارفور کے دارالحکومت جنینا سے لڑائی کی خبریں مل رہی ہیں۔ دونوں فریقوں کے درمیان کچھ دن پہلے جدہ میں بات چیت ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔
سعودی عرب نے کہا کہ وہ سوڈان میں امن کوششوں کا پابند ہے۔ سعودی حکومت نے جدہ میں عرب لیگ کی میٹنگ کی میزبانی پر خوشی کا اظہار کیا۔ امید ہے کہ عرب لیگ کی میٹنگ میں سوڈان کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ سعودی عرب نہ صرف سوڈان میں جنگ بندی کرانے کی کوششیں کرتا رہا ہے بلکہ اس نے کئی ملکوں کے سویلینز کو سوڈان سے باہر نکالنے میں اہم رول ادا کیا ہے، جن میں انڈینز بھی شامل ہے۔ یہ عرب لیگ کی 32ویں چوٹی کانفرنس ہوگی جو جمعے کو ہو رہی ہے۔ یہ میٹنگ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 12 سال بعد سیریا کے صدر بشار الاسد عرب لیگ سمٹ میں حصہ لینے والے ہیں۔ مارچ میں سعودی عرب اور ایران نے 7 سال بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سمجھوتے کے بعد خطے میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ سیریا کے صدر بشار الاسد کو UAE نے ماحولیاتی کانفرنس میں حصہ لینے کی دعوت دی ہے۔ یہ کانفرنس 30 نومبر سے دبئی میں ہوگی۔ یونائیٹڈ نیشنز کی یہ کانفرنس COP28 کہلائے گی۔ دمشق میں UAE کے سفارت خانے نے ٹویٹر پر بتایا کہ بشار الاسد کو UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی طرف سے کانفرنس آف پارٹیز 28 میں حصہ لینے کے لیے دعوت نامہ ملا ہے۔ سیریا کی سانا نیوز ایجنسی نے بھی اس دعوت کو کنفرم کیا۔ عرب لیگ چوٹی کانفرنس سے پہلے ڈیلیگیشن سطح کی بات چیت جدہ میں شروع ہو گئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی صدارت میں ڈیلیگیشن سطح کی میٹنگ ہوئی۔ کئی سینئر عہدیدار جو الگ الگ ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں جدہ پہنچ گئے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے عہدیداروں کے درمیان جدہ میں بات چیت ہوئی اور معاشی تعاون کے بعد سمجھوتے کیے گئے۔ ایران کے وزیر معاشیات نے جدہ فائنینشیل فورم میں حصہ لینے کے بعد کہا کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بعض سمجھوتے کیے گئے ہیں اور کئی برسوں سے پینڈنگ پروجیکٹس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترکی کی اصل اپوزیشن پارٹی نے کہا ہے کہ اس نے اتوار کو تاریخی الیکشنز میں ہزاروں بیلٹ باکسز کے بارے میں شکایتیں کی ہیں۔ ان الیکشنز میں صدر طیب ایردوان نے امیدوں سے بہتر مظاہرہ کیا ہے لیکن وہ پہلے راؤنڈ میں صدر بننے کے لیے درکار 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکے۔ اب دونوں امیدواروں کے درمیان 28 مئی کو دوسرے راؤنڈ میں سیدھا ٹکراؤ ہوگا۔ اپوزیشن پارٹی کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ان اعتراضات سے صدارتی الیکشنز کے پہلے دور کے نتیجے پر کوئی فرق پڑنے کا امکان نہیں ہے۔ 28 مئی کو طیب ایردوان دوسرے نمبر پر رہنے والے امیدوار کمال کلچداروغلو کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ سیکولر ریپبلکن پیپلز پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین محرم ارکیک نے کہا کہ کئی بیلٹ باکسز میں دھاندلیاں کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نے 2669 بیلٹ باکسز کے بارے میں اعتراضات کیے ہیں۔ ایردوان کی ایک پارٹی اور اس کے اتحادیوں نے پارلیمنٹ میں میجورٹی حاصل کر لی ہے لیکن صدارتی الیکشن میں طیب ایردوان 50% ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ترکی کی معاشی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس دن الیکشن کا نتیجہ آیا ترکی کی کرنسی لیرا کی قیمت میں گراوٹ آئی اور شیئر مارکیٹس میں اتھل پتھل مچ گئی۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ صدارتی الیکشنز کے دوسرے دور سے پہلے معیشت کے بارے میں طرح طرح کے اندیشوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یوکرین اور رشیا کے بیچ اناج کی ڈیل کے بارے میں غیر یقینی پائی جاتی ہے۔ ایک سمجھوتے کے مطابق آخری جہاز یوکرین کی بندرگاہ سے نکل گیا ہے۔ رشیا اب اس سمجھوتے سے باہر نکل سکتا ہے۔ اس دوران کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ رشیا اناج کی ڈیل کی مدت بڑھانے کے بارے میں بات چیت نہیں کرے گا۔ اس ڈیل کی مدت جمعرات کو ختم ہونے والی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں رشیا کے سفیر ویزلی نیبنزیا نے بتایا کہ ماسکو اسی وقت اس سمجھوتے کی مدت بڑھانے کے بارے میں غور کرے گا جب رشیا کے ایگریکلچر ایکسپورٹس کے بارے میں منظم مسائل کو حل نہیں کیا جاتا۔ یوکرین نے اس دعوے کو رد کر دیا ہے کہ رشیا نے امریکی ساختہ پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا ہے۔ پولینڈ کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کو F-16 فائٹر جیٹس نہیں دے گا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی مغربی ملکوں سے ایسے ہتھیاروں کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں اپوزیشن پارٹیاں ملی جلی حکومت بنانے کے لیے بات چیت کر رہی ہیں۔ حالیہ الیکشنز میں تھائی لینڈ کی اپوزیشن پارٹیوں نے فوج کی مدد رکھنے والی پارٹیوں سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں۔ سب سے زیادہ سیٹیں اعتدال پسند موو فارورڈ پارٹی نے حاصل کی ہے۔ اتوار کو تھائی لینڈ میں پارلیمنٹ الیکشنز کے تحت ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ حج کا مقصد مسلم امت میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ سپریم لیڈر نے ایران کے حج عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے وقت جب اسرائیل اور گھمنڈ کی عالمی طاقتیں مسلم دنیا کے سامنے ہیں، مسلمانوں کو حج کا استعمال اتحاد کا پیغام دینے کے لیے کرنا چاہیے۔ حال ہی میں سعودی عرب اور ایران کے عہدیداروں نے حج انتظامات کے سلسلے میں بات چیت کی تھی۔
ईरान के न्यूक्लियर इदारे के चीफ ने कहा है कि 2015 की न्यूक्लियर डील के फरीक इस समझौते की बहाली के असल इंचार्ज हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी नहीं। मोहम्मद इस्लामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान और IAEA के दरमियान ताल्लुकात हिफाजती समझौतों और NPT समझौते पर टिके हुए हैं। इसराइली मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इजिप्ट पर तेल अवीव की तरफ से दबाव है कि वो ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल ना करे। इसराइली अखबार ने कहा कि इसराइली ओहदेदारों ने काहिरा का खुफिया दौरा किया और इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की कि वो ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल ना करें। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब ईरान और सऊदी इत्तेहाद के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। हाल ही में ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा था कि तेहरान काहिरा के साथ ताल्लुकात में बेहतरी से बहुत खुश है और उम्मीद करता है कि आपसी ताल्लुकात और ज़्यादा बेहतर होंगे। उन्होंने कहा था कि ईरान और इजिप्ट के ताल्लुकात अवाम के हक़ में हैं। फ्रांस के साबिक़ सदर निकोलास सरकोजी करप्शन के एक और केस में अपील हार गए हैं। पेरिस की एक अदालत ने सरकोजी के खिलाफ 3 साल जेल की सज़ा बरकरार रखी, लेकिन कहा कि सज़ा के 2 साल सस्पेंड रहेंगे। सरकोजी जेल नहीं जाएंगे बल्कि घर पर नज़रबंद रहेंगे और एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि 3 साल तक उनके सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। सरकोजी की वकील ने कहा कि वो ऊंची अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। उनकी वकील जैकलिन ने कहा कि निकोलास सरकोजी बेकसूर हैं। मार्च 2021 में सरकोजी फ्रांस के पहले सदर बने थे जिन्हें जेल की सज़ा दी गई। उन पर एक जज के साथ करप्शन में शामिल होने का इल्ज़ाम है। कर्नाटक का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इस बारे में सस्पेंस जारी है। उम्मीद है कि यह सस्पेंस अगले 48 से 72 घंटों में ख़त्म हो जाएगा। AICC इंचार्ज कर्नाटक रणदीप सुरजेवाला ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। जब कभी फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। उन्होंने इन रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया कि सिद्धारामैया को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला कर लिया गया है। इस मामले को हल करने के लिए बाज़ फार्मूलाज पर गौर किया जा रहा है। इस दौरान सिद्धारामैया के कैंप में जश्न का माहौल है। दूसरी तरफ कहा गया कि DK शिव कुमार भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कर्नाटक के अगले चीफ मिनिस्टर के बारे में कांग्रेस के फैसले का असर अगले साल के लोकसभा इलेक्शंस में पार्टी के इम्कानात पर पड़ सकता है। सिद्धारामैया के हामियों को पटाखे छोड़ते हुए और मिठाई बांटते हुए देखा गया। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद इस तरह का जश्न शुरू हो गया। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि सिद्धारामैया का पलड़ा भारी है। इस दौरान राहुल गांधी ने शिव कुमार से भी मुलाकात की। मालूम हुआ कि इस मुलाकात में शिव कुमार ने इशारा दिया कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं। बाद में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। एक फार्मूले के मुताबिक DK शिव कुमार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अलावा 6 महकमे दिए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि इस तरह के अंदाजे ना लगाए जाएं। मालूम हुआ कि राहुल गांधी ने पार्टी सदर खड़गे से ये बात साफ कर दी कि गांधी खानदान के अरकान कोई फैसला नहीं करेंगे। सोर्सेस ने बताया कि शिव कुमार ने कहा कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी को अदानी ग्रुप के खिलाफ स्टॉक मार्केट्स में उलटफेर के इल्जामात की छानबीन पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का वक्त दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सेबी को यह हिदायत दी। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। अमरीकी इदारे हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर यह इल्जामात लगाए थे, जिसकी वजह से पार्लियामेंट का पूरा विंटर सेशन हंगामों की नज़र हो गया था। NIA ने दहशतगर्द तंजीमों, ड्रग डीलर्स और गैंगस्टर्स के दरमियान गठजोड़ के केस की तहकीकात के सिलसिले में 6 रियासतों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में 100 से ज़्यादा मकामात पर धावे किए। आखिरी खबरें मिलने तक ये धावे जारी थे। पिछले साल NIA ने 3 अलग अलग केस दर्ज किए थे। इन केसों के सिलसिले में ही ये धावे किए जा रहे हैं। CBI ने 25 जनवरी को पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर हमले के सिलसिले में दीपक रंगा नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बाइडेन ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं करेंगे, क्वाड समिट कैंसिल, मोदी का सिडनी दौरा बरकरार। सूडान में लड़ाई तेज, दारुल हुकूमत धमाकों से गूंजता रहा। सऊदी अरब ने कहा अमन कोशिशों के पाबंद हैं।
جدہ عرب لیگ چوٹی کانفرنس کی میزبانی کے لیے تیار، ڈیلیگیشن سطح کی بات چیت شروع، سوڈان اہم موضوع۔ ایران کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرنے کے لیے ایجپٹ پر اسرائیل کا دباؤ، عہدیداروں کا قاہرہ میں خفیہ دورہ۔ ہزاروں بیلٹ باکسز سے چھیڑ چھاڑ ہوئی، ترکی کی اپوزیشن پارٹیوں کا الزام، الیکشن عہدیداروں سے شکایت۔ رشیا یوکرین اناج ڈیل جمعرات کو ختم ہو جائے گی، سمجھوتے کی مدت بڑھانے سے ماسکو کا انکار۔ تھائی لینڈ میں حکومت بنانے کی کوششیں، اپوزیشن پارٹیوں کے درمیان سرگرم بات چیت۔ نکولاس سرکوزی کرپشن کیس میں اپیل ہار گئے، الیکٹرانک بریسلیٹ پہن کر گھر میں رہنا پڑے گا۔ چیف منسٹر کرناٹک کا فیصلہ اب تک نہیں ہوا، سدھارمیہ کیمپ میں جشن، شیو کمار پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ دہشت گردوں، ڈرگ ڈیلرز اور گینگسٹرز میں گٹھ جوڑ کی تحقیقات، 6 ریاستوں میں 100 سے زیادہ مقامات پر NIA کے دھاوے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔